پر اسرار معذور۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا، بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھو، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی ضرورت میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی، اب صرف چوتھی دعا یعنی جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی لذت سے تڑپتے رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج رات تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال صبر و تحمل پر قربان، جام شہادت تو نوش فرما لیا، مگر مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔ جانصاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا، اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور سنو، تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور بے غیب دان رسول ذی شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی۔ اور بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔